नाज़रीन, आज वुमेंस डे है। बाजी रानी मर गई। लाहौर के ओल्ड हाउस में एक आज माँ मर गई। शौहर और बच्चों के साथ अमेरिका में भरपूर लाइफ गुजार रही थी। बेटे और बेटी को अमेरिका में आला तालीम दिलवाई। लाहौर में एक बड़ा खूबसूरत प्यारा सा घर बनाया। सोचा कि अपनी ज़िंदगी का आखिरी वक्त जो है अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इधर आके रह लूँगी। जब वो आके रहीं यहाँ पर, तो शौहर के इंतकाल के बाद बच्चों के ऊपर जो है ना माँ बोझ बन गई। पाकिस्तान भिजवा दिया। वो घर जो बाजी राव ने बड़े चाव से नहीं बनाया था, उस घर में अकेली रहती, अपने बच्चों के फ़ोन का इंतज़ार करती, सारा दिन बार बार फ़ोन देखती। जब वो बच्चों को कॉल करती तो वो कहती कि मामा अभी बिज़ी है, कॉल यू लेटर। बाजी रानी की जो याददाश्त थी वो जाने लगी, भूलने लगी। कभी रास्ता भटक जाती और कभी खुद को भूलकर कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, किधर हूँ मैं, इसकी सजा लगाती। अपने वजूद के टुकड़े तलाश करने लगती। बेटे और बेटी इनको जब मालूम हुआ तो पाकिस्तान पहुँचे। भूली भटकी माँ के पास आए। तबीयत पूछने नहीं, मोहब्बत में नहीं, प्यार में नहीं, जायदाद के पेपर्स में अंगूठा लगवाने आए और उसे ओल्ड हाउस छोड़कर वापस चले गए। फिर कभी पलट कर ना देखा अपनी माँ को। माँ की आंखें बेटी के इंतजार में पथरा गई। बेटे के इंतजार में जिस्म सख्त हो गया। और आज वुमेन डे पर एक माँ अपने ही बेटे और बेटी के बेहिसी का शिकार होकर इस दुनिया से चली गई। मनो मट्टी तले जा सो। वुमेन डे पर जहां हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना नाज़रीन, वुमेन राइट्स का प्रचार करते हैं ना, वुमेन को खराज तहसीन पेश करते हैं। आइए बाजी रानी के लिए भी दुआ करें कि कोई और बाजी रानी इस तरह अपनी बेटी और बेटे की खुद गर्जी का शिकार ना हो। आज वुमेन्स डे पर ये अहद करना होगा हमको कि हम किसी की भी माँ को ऐसे किसी ओल्ड हाउस में अकेले मरता ना छोड़ें, ऐसे अपनी जान से ना जाए। आज ये अहद कीजिए। नबिया अली खान मेरे साथ मौजूद हैं। आज वुमेन्स डे पे बात करने के लिए आई हूँ, मगर मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आज का आपका टॉपिक बहुत बड़ा है, एक औरत जिस पे पूरी कायनात बनी है। और ये आपने जो एक इतनी चुपती हुई स्टोरी सुनाई है, ये माशरे में कई औरतों की स्टोरी है जिन्होंने अपनी सारी कई औरतें बाजी रानी हैं। कई औरतें हैं। मेरे पास भी इस तरह के केसेस आते हैं कि जो बच्ची अपने वालदैन को, ख़ासतौर पे अपनी वालदा को जो है वो ओल्ड होम छोड़ आए हैं और उसके बाद जो है वो वहाँ उनकी डेथ हो गई और सारी ज़िंदगी जो है वो इस पछतावे में गुजरी कि काश माँ होती और माँ को ओल्ड होम ना छोड़ कर आते तो आज माँ के साथ होते। और इसी अजियत और परेशानी ने डिप्रेशन में मुब्तला किया और आज कई बच्चे, कई लड़कियाँ, कई लड़के इस डिप्रेशन और एंजाइटी में हैं कि उनका डिप्रेशन इस हद तक बढ़ गया है कि माफ़ी मांगें तो किससे मांगें, माँ इस दुनिया में नहीं है। जो जुल्म माँ पे ढाए, माँ की कदर कीमत को ना समझ पाए, उस माँ ने किस तकलीफ़ और अजियत में जो है वो ओल्ड होम में वक्त गुजारा और फिर वो रुखसत हो गई। तो जब माँ ने माफ़ नहीं किया तो अब कब्र पे जाके रो रो के जितनी मर्ज़ी माफ़ी मांग लें
وہ دکھ اور وہ تکلیفیں، وہ اذیتیں تو کم نہیں ہوں گی جو دکھ وہ لے کر ماں اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ نبی ہم یہ ویمنس ڈے مناتے کیوں ہیں؟ کیا ہمیں حق ہے ویمنس ڈے منانے کا؟ میں آپ کو کس کے بتاؤں، لیے منا رہے ہیں ہم؟ عورت کا یہ حال کر رہے ہیں، اپنی ماں کو ایسے درگور کر رہے ہیں، مٹی تلے سلا دیتے ہیں جا کے، ہم ویمنس ڈے کیوں منا رہے ہیں؟ عورت کا کوئی ایک دن نہیں ہے کہ اسے صرف وومنس ڈے پہ یاد کیا جائے۔ عورت تو آپ کے گھر میں موجود ہے، عورت تو آپ کی زندگی میں موجود ہے، عورت آپ کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، آپ کی دوست ہے۔ عورت تو اتنا خوبصورت جو ہے وہ ایک امتزاج ہے رشتوں کا کہ آپ اس عورت کو جو ہے وہ درمیان میں سے مائنس کر ہی نہیں سکتے۔ اور کئی مرد میں کہوں گی کہ ہمارے معاشرے کے جو ہے وہ عورت کو مائنس کرنے پہ تلے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ عورت کے جو ایک اللہ نے اس کو مقام دیا ہے اس سے اس کو مائنس پہ لے آئیں۔ آپ جب کسی عورت کی تذلیل اس مقام پہ کرتے ہیں تو اس کی آہیں اور اس کی سسکیاں جو ہے نا وہ آپ کی زندگیاں اجاڑ دیتی ہیں۔ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، ایسے مردوں کو اجڑتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے اپنی ماں کی قدر نہیں کی، جنہوں نے اپنی بہنوں کی قدر نہیں کی، جنہوں نے اپنی بیویوں کو مقام نہیں دیا۔ آج وہ مرد جو ہے وہ صرف ان سے معافی کے طلبگار ہیں، لیکن معافی دینے والی وہ عورت موجود نہیں ہے، یا وہ عورت موجود نہیں ہے یا اب اس کا دل اتنا پتھر ہو چکا ہے کہ وہ معافی دینے کے اس حق میں نہیں ہے۔ عورت کا دل بڑا نرم ہوتا ہے لیکن آپ اسے اذیت دے دے کے اتنا پتھر بنا دیتے ہیں کہ اس سے ٹکرا کے ہر تکلیف اور ہر اذیت واپس چلی جاتی ہے۔ وہ اتنا تکلیفوں اور اذیتوں میں گھر جاتی ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، اس کی ایموشنز کے ساتھ کھیل لیں، وہ آپ کو موقع دیتی ہے بار بار سدھرنے کا کہ اب سدھر جائے، اب سدھر جائے، اب ٹھیک ہو جائے۔ وہ ہر طرح ہر ممکن حد تک عورت جو اپنی جوانی لٹاتی ہے نا وہ مرد نہیں لٹا سکتا۔ عورت نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنے مرد کے لیے ہر طرح سے اپنی جوانی کی قربانی دی ہے، اور جب اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے تو مرد جا کر اس پر دوسری عورت لے آتا ہے، اور وہ اس سے کہیں عمر میں جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے، اور مرد اپنی جو ہے وہ دل لگانے کے لیے ایک دوسری عورت کا انتخاب کر لیتا ہے۔ لیکن وہ عورت اور اس کی جوانی کا کیا، اس کی زندگی کا کیا، جس نے ساری زندگی آپ کے گھر میں رہ کے چولہے چکی کر کے آپ کے گھر کے برتن دھو کر جو ہے وہ گزار دی، اور آپ نے کبھی پیار سے اس کو دیکھا بھی نہیں۔ بہت سے مرد ایسے ہیں۔ ایک کال اٹینڈ کرنا چاہوں گی، سمن کی ہے لاہور سے کال۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر، کیا فرمائیں گی؟ آج کا ٹاپک ہے ویمنس ڈے کے اوپر، اور پہلے میں آپ سے بات کر لوں پھر میں وومنس ڈے پہ آتی ہوں۔ ہیپی وومنس ڈے، رمضان مبارک۔ خیر، آپ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں، آپ کی رمضان ٹرانسمیشن بہت اچھی ہے، آپ کے رمضان کے جتنے بھی آپ ڈریسز پہن کے آ رہی ہیں بہت اچھے ہیں، اور آپ کے رمضان ٹرانسمیشن، آپ کے بات کرنے کا اسٹائل بہت اچھا ہے، شکریہ۔ اور ہماری جو گیسٹ وومنس کے بارے میں بتا رہی ہیں وہ بہت اچھا بتا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور فضا، میں آپ کے لیے دعا کہنا چاہوں گی، میرا لفظ دعا میرے آنسوں سے دھلا ہوا، آپ کو زندگی کی سحر ملے، آپ کو خوشیوں کا سفر ملے، آپ پر درد غم کبھی آ نہ سکے، آپ پر خوشیوں کی برسات ہو۔ اور فضا، مجھے نا عید کے لیے آپ سے سوٹ کا گفٹ چاہیے۔ اچھا، آپ اپنے نمبر لکھوا دیجیے گا، ہم آپ سے رابطہ کریں گے۔ دعا کتنی پیاری کی ہے انہوں نے، کتنی اچھی کال تھی، ہے نا؟ یہ محبت ہے، دیکھیں یہ ایک عورت کی محبت ہے۔ اچھا، عورت کی چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہیں، جیسے انہوں نے آپ سے دوستی میں محبت میں ایک چھوٹی سی خواہش کا اظہار کیا، یہی خواہش کا اظہار وہ اپنے گھر والوں سے کرتی ہے۔ کیا مانگتی ہے؟ یہی ایک اچھا سا سوٹ، ایسے ہی مانگتی ہے، کیا مانگتی ہے؟ اور خوش ہو جاتی ہے۔ ایک پہننے والا گجرا، کیا مانگتی ہے؟ ایک شوہر کے منہ پہ اچھی سی اسمائل، کیا مانگتی ہے؟ بچوں سے عزت، کیا مانگتی ہے؟ کہ جو اس نے کھانا پکایا اس کی تعریف کر دو، بس اس کی جو ہے وہ کل کائنات پوری ہو جاتی ہے۔ کیا ہے عورت کہ اتنی چھوٹی چھوٹی خواہشوں پہ جو مجسمہ حسن کا مجسمہ بنا ہے اسے عورت کہتے ہیں۔ عورت کو جب اللہ نے تخلیق کیا نا تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کیا شاہکار تخلیق کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ وہ شاہکار ہے جس میں دنیا کا ہر دکھ سہنے کی صلاحیت موجود ہے، یہ اپنے آپ کو ہر مشکل حالات میں جو ہے وہ مولڈ کر سکتی ہے، اب ڈھال سکتی ہے۔ یہ ایک ایسی ڈھال ہے کہ جو ہر طرح سے جو ہے وہ آپ کے ساتھ چل سکتی ہے، تو ہمیں عورت کی قدر کرنی چاہیے، اور بات ہے کہ ہم عورت کی قدر نہیں کرتے۔ واہ نبیہ، کیا بات کی ہے۔ ایک وقفے کے بعد ملتے، دیکھتے رہیے نور رمضان۔